درجے میں اوپر یعنی کہ بہت سارے انبیاء آئے یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس قرآن کی تاریخ کے اندر دو ہی نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہرحال سنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. آپ کو اپنی زندگی اس کے نہج پر اس کے منہج کے مطابق گزارنی چاہیے. لیکن دوسری جگہ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے. آپ کو اس کے منہج کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے. قرآن کی تاریخ کے اندر دو ہی نبی ایک ابراہیم علیہ السلام ایک آخر زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اب یہ جو اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بہت دھیان سے یہ بات سنیں گے جو بات آگے بھی پتہ نہیں جا رہا ہے. اسلام نے انسانیت کی فطرت کا پورا خیال رکھا ہے پورے کا پورا خیال رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا یہ عید الاضحیٰ اس کے پیچھے کیا مضمون ہے اس کا میں مقدمہ اس طرح سے باندھوں گا. اللہ رب العالمین نے جو انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ان دو چیزوں میں اہمیت ہے انسان دو حالت میں رہے گا. یا تو انسان خوش ہوگا یا تو انسان کو خوشی ملے گی یا تو انسان کو اداسی ملے گی غم اضطراب ہوگا. یا تو انسان خوش ہوگا یا تو انسان غمگین ہوگا. ہر دو صورت میں اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی کہ اگر آپ کو غم و الم آ گیا آپ کو کسی کے کوئی گھر میں میت آ گئی آپ کے گھر میں تہذیب و تدفین کا معاملہ آیا آپ کے گھر میں کسی کو مرض لاحق ہوا عیادت کی یہ تمام کے تمام کیا ہے غم و الم کے باب میں آتے ہیں. انسان کو اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی رہنمائی کی. لیکن جو دوسرا پہلو ہے انسان کی زندگی میں دوسرا پہلو ہے خوشی و مسرت. انسان کبھی خوش ہوتا ہے کبھی اس کو فرح محسوس ہوتی ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے. اس خوشی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فطرت کا پورا خیال رکھا اور اس پورے خیال میں یہ آتا ہے کبھی انسان کو نکاح کا موقع آتا ہے خوش ہوتا ہے. کبھی جو ہے اللہ رب العالمین کسی کو اولاد عطا کرتا ہے خوش ہوتا ہے. کبھی انسان کو مذاق کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی. آپ مذاق کرو آپ ایک دوسرے سے کھیلو تاکہ آپ کو خوشی اور شادمانی حاصل ہو جائے. بلکہ یہ آگے انفرادی زندگی میں خوشی حاصل کرنے کا اسلامی اصول ایک انسان کو بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے نوازوں کے ساتھ کھیلتے. آپ دیکھیں گے ایک حدیث کے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں پانی لیتے اپنے بچے کو گود میں پکڑتے اپنے نوازوں کو گود میں پکڑتے پھر اپنے منہ سے ان کے اوپر پانی پھینکتے اور وہ ہنستے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی حاصل کرتے. یہاں تک کہ خوشی کے باب کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے بچہ آ گیا پیٹھ کے اوپر سواری ہو گئی امامت کر رہے تھے سجدہ لمبا ہو گیا. سجدے کے بعد فرمایا آپ کو معلوم ہے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ میرے اوپر ایک بچہ جو ہے سواری کر رہا تھا میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس بچے کی سواری پوری نہ ہو اور میں اپنے شانہ مبارک سے اس کو نیچے اتارا. یہ آگے انفرادی طور پر خوشی حاصل کرنے کو موقع کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنا کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرنا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کھیلنا یہ تمام چیزیں ہیں خوشی اور مسرت کے باب میں انفرادی زندگی. لیکن نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی اسلام نے ہمیں خوشی حاصل کرنے کے موقع دی. اس کی تاریخ یہاں سے شروع ہوئی جب تشریف لے گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ کے اندر پہنچے وہاں کے لوگ خوشی حاصل کرنے کے لیے ہر قوم ہر ملت ہر امت چاہے وہ غیر ہو یا مسلمان ہو
وہ اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے کسی دن کا انتخاب کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ سا تھا. مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس 2 دن تھے، ایک تھا نہروز، ایک تھا مہرجان. ان کے 2 دن تھے جن کا نام رکھا تھا، اور جن 2 دنوں کو یہ خوشی حاصل کرتے تھے، مسرت و شادمانی کرتے تھے، وہ کھیلتے کودتے تھے. اور ان کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں تھا، اور اس کی کوئی مقصدیت تھی، وہ مقصدیت کے خلاف تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فطرت کا خوب خیال کرتے ہوئے کہا، لوگوں آپ کو ان غیر مسلموں کے 2 دن نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. آپ لوگ بھی خوشی مناؤ ان 2 دنوں کو. جیسے زمانہ جاہلیت میں تم نہروز اور مہرجان نام کے 2 جو ہے تہوار مناتے تھے، خوشی حاصل کرتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک عید الفطر عطا کیا اور دوسرا عید الاضحیٰ عطا کیا. عید الفطر کی بات آج نہیں ہوگی، آج عید الاضحیٰ کی بات ہوگی. اور جیسے آپ ان دنوں نہروز اور مہرجان ان دنوں کے اندر خوشی حاصل کرتے تھے، ان تہواروں کو مناتے تھے، اب عید الاضحیٰ اور عید الفطر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کے بدلے عطا کی. اور عطا کرنے کے بعد کہا اس کے پیچھے مقصد ہے. یہ مقصد سے خالی نہیں ہے. اگر کفار لوگ اپنے عبادت کے دن، اپنے تہوار کے دن کھیلتے کودتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. آپ اگر عید کے دن کھیلتے کودتے ہو، اسلامی اصول کے اندر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے. ثواب پیدا ہوا صحابہ کے دماغوں میں جیسے ہمارے دماغوں میں ثواب پیدا ہو سکتا ہے. کہا یہ عید الاضحیٰ کیوں؟ ایک عید الفطر کی بات نہیں، میں نے بولا عید الاضحیٰ یہ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا. حدیث جاگر سندن ضعیف ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ تھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اتنا سا جواب دے کر صحابہ کرام تو مطمئن ہو گئے. اب اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے رائج کیے گئے، کیا کیا طریقے چل رہے ہیں، وہ آپ لوگ کو معلوم ہے. اس مضمون کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صحابہ کو جب اس کا یہ جواب مل گیا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اب آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل کر قیامت تک جاری رہی. تو دوسرا سوال پیدا ہوا. سوال یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو کیوں صحابہ کرام نے آج تک سنا تھا کہ یہاں تو نوح بھی آئے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی آئے ہیں، یہاں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، لیکن یہ سنت ابراہیمی کیوں قیامت تک قائم اور زندہ اور تابندار رہے گی؟ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، اور یہ سوال تو آنا بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کو خوشی کا دن عطا کرنا ہے، مسلمانوں کو مسرت اور شادمانی کا دن عطا کرنا ہے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا انتخاب کیا گیا. اور یہ مضمون ٹھہرا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو اور آپ کو خوشی مل جائے گی. کیوں؟ تو اس کا جواب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کو اپنی زبان مبارک سے سنایا. کہا لوگو اے میرے صحابہ نے محمد یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی کو کیوں تمہارے لیے شادمانی اور مسرت کا مضمون بنایا؟ وہ اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسلامی انسانی تاریخ کے اندر ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کارنامے کا کمپیریزن، جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں کر سکتا، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اس لیے یہ آیت اسی وقت نازل ہو گئی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اے صحابہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرتے. اس سے پہلے اور اس کے بعد قرآن کریم میں ساری چیزیں سچی ہیں, ایک ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس بات کہنے کے اندر بڑا عجیب ہے, کل صدق اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا, اللہ جھوٹ نہیں کہتا. کل صدق اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ دو اللہ نے سچ کہا. کیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم, تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. وما کان ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, اور مشرکین کے ساتھ مت ہو جاؤ. کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی, سارے انبیاء نے ایک اللہ کی طرف بلایا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی مقام ملا. قرآن کریم کے اندر یہ دوسرا اعزاز ہے. ایک تو اسوہ حسنہ, قرآن کی تاریخ میں 2 ہی نبیوں کو کہا گیا ہے, اور دوسرا جس نبی کی اتباع, جس کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا وہ بھی 2 ہی نبی ہے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام, دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر جب کہہ دیا فاتبعوا ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو اور اس کی ملت کی اتباع کرو. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ, اور کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے اسی لیے ارشاد ربانی ہوا. اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر حکم ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, پس ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے, ایسی آزمائشیں جن کا مقابلہ ہی نہیں ملتا, ان آزمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اللہ رب العالمین نے آسمان سے سند عطا کی, سرٹیفکیٹ دیا. قال انی جاعلک للناس اماما, جن آزمائشوں کو آپ نے پورا کیا ہے, ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے امام بنا دیا. اسی لیے اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور پھر اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آزمائشیں پوری ہوئی, آپ بولیں گے اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا, اتباع کرنے کا حکم کیوں کر دیا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں اللہ نے ڈالی ان آزمائشوں کو پورا کیا, اور اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ تحفے کے طور پر دی. قال انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم علیہ السلام ہم نے رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو آپ کو امام بنا دیا. اور وہ کون سی آزمائشیں تھیں؟ اب یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں, کون آزمائشیں تھیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا. کون سی آزمائشیں تھیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا. سب سے پہلے یہاں سے دراصل یہ مقدمے, اب اس کا جواب یہاں سے آپ سنیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی عراق کے اندر, اور اس وقت یہاں پر کلیدانیوں کی حکمرانی تھی. آپ دیکھیں گے جب عراق کے اندر یہ پیدا ہوئے, ساری تاریخ اسلامی, سارے مسلمان, سارے لوگ, مسلمان نہیں کہوں گا, سارے لوگ جو تھے توحید کی شاہراہ سے بھٹک چکے تھے, کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر, باقی سورہ صافات کے اندر اشارۃ اور کنایۃ اس کے بارے میں فرمایا. ساری دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. ایسے دور میں ولادت ہوئی, پیدا ہو گئے, اور اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ ملک جو تھا وہ عراق تھا, جو دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا. سب سے زیادہ ترقی یافتہ, سب سے زیادہ تہذیب والا, سب سے زیادہ طاقت والا, سب سے زیادہ دولت والا, سب سے زیادہ دماغ رکھنے والا حکمران جو تھا وہ عراق تھا. اس ملک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. ولادت ہونے کے بعد جب یہ بچہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام اس نے دیکھا اس دنیا کی حالت اس کو غور
کرنے لگ گئے, غور فکر کرنے لگے یہ حالات کیا ہو رہی. یہ جا رہا تھا مسجدوں میں, عبادت گاہوں میں, وہاں پر بت ہوتے تھے, لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. عبادت کرتے اس کو اپنے دماغ میں خیال آتا تھا کہ بت جو ہے ان لوگوں نے خود بنائی ہے, دراصل یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ آخرکار ایک دن یہ مجبور ہو گیا اور اس نے قوم کے خلاف بغاوت شروع کر دی. کہا قوم کے لوگوں, تم جن کی عبادت کرتے ہو, انی بری مما تشرکون, اے قوم کے لوگوں جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں, میں ان کی عبادت نہیں کرتا. جب یہ اعلان کرنا تھا, یہ ایک آدمی کے خلاف نہیں تھا, ایک بادشاہ کے خلاف نہیں تھا, ایک کنبے کے خلاف نہیں تھا, یہ ساری انسانیت کے خلاف علایا گیا, کیونکہ دنیا میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. ایسی حالت تھی. حالانکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کے آئے, اس کے بعد بھی اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ موجود تھے, کچھ لوگ دین حنیف کے ماننے والے موجود تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جب یہ پیدا ہوئے تو اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. سارے کے سارے مشرک, ساری انسانیت, اس قرائے ارضی پر کوئی مومن ہی نہیں تھا, کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے سورہ صافات کے اندر. ساری کائنات جو تھی شرک کا گہوارہ بن چکی, ساری کائنات کے اندر بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی. ایسے دور کے اندر ایک انسان پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابراہیم ہوتا ہے, اور جب یہ حالات دیکھتا ہے لوگوں کی, اپنے ملک کے اندر بغاوت کا اعلان کرتا ہے. لوگوں, قرآن نے ان کے الفاظ کو کیا خوبصورت پیرائے میں نقل کیا ہے. قال انی بریء مما تشرکون, ابراہیم کہتا ہے میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ لڑائی, یہ جھگڑا چلتا رہا, تھوڑی لمبا وقت ہو گیا, جوانی تک یہ کام چلتا رہا, بچپنے سے لے کے جوانی تک. کم از کم یہ سلسلہ چلتا رہا 10 سال سے لے کے 15 سال کے بیچ تک. ابراہیم علیہ السلام اکیلا اعلان کرتا ہے لوگوں عبادت بتوں کی نہیں کرنی ہے. قوم کا جواب ہوتا ہے, کبھی کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے, کبھی کوئی تھپڑ رسید کرتا ہے, کبھی کوئی گھر سے نکال دیتا ہے, کبھی کوئی بائیکاٹ کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ جب اپنی بات سے باز نہیں آئے جوانی کے عالم میں, یہ ابراہیم علیہ السلام شادی کر دیتے ہیں, ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور ان کی ایک ساتھی بن جاتی مواحدہ حضرت سارہ علیہ السلام. اب یہ 2 آدمی ہو جاتے ہیں قرائے ارضی میں جو توحید کے داعی تھے, جو توحید کی طرف بلا رہے تھے. جب وقت کے نمرود کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی, کہا لوگوں اس ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ, اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں. کیا مجال کہ ان کے قدم متزلزل ہوتے, کیا مجال کہ ان کے قدم ہلتے, 1 منٹ کے لیے تھر تھراتے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا پیارا بندہ ابراہیم خلیل اللہ, جس کو اللہ نے اپنا دوست مانا, کیا مجال تھی متزلزل ہوتے. ساری انسانیت خراب ہے لوگوں. ایک گھر نہیں, باپ نے گھر سے نکال دیا, کہا گھر سے ہی نہیں نکالنا ہے. نمرود نے آگ جمع کر دی, لکڑیاں جمع کر دی گئی, سارے لوگوں کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو زندہ ہی اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قال یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ رب العالمین نے اس آگ کی طرف وحی کی, اس آگ کو حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, کہ ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے گی. آگ جب ٹھنڈی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا, زندہ نکل آئے. قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی, اس کو تو آگ بھی کچھ نہیں کرتی ہے. ایک ہی راستہ ہے, تجھے عراق کو چھوڑ دینا پڑے گا. اب یہ اپنے رشتہ داروں میں گیا, وہاں پر ایک بچہ جس کو لوط علیہ السلام کہتے ہیں, یہ اس بچے کو اپنے ساتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں, وہ اللہ جس نے اس سورج کو بنایا, جس نے اس چاند کو بنایا, جس نے زمین و آسمان کو بنایا. ارے یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے. اس بچے کی بات, اس بچے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اپنے ماموں کے ساتھ چل پڑے, کہا ہمارے ساتھ چلو, ہمیں قوم کے لوگوں نے نکال دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چل پڑتا ہے, مصر میں جاتا ہے, عراق میں جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ گیا جب مصر کے بادشاہ کے اس علاقے میں پہنچا, وہاں پر ایک گھر میں پناہ
میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ لوگوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب دیا فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین کے اس نبی نے اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کو پورا کیا تھا، ان آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہاں راستے میں پہنچے، ارے دائمیوں کا انداز دیکھو کیا ہے، کہا ہے لوگ آپ تو جوان لڑکے ہو، آپ چلے جاؤ ہم فلسطین کے اندر، وہاں بھی لوگ جو ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جاؤ ان کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ یہ اکیلا انسان، یہ اکیلا نوجوان بغیر سر و سامان کے چلا جاتا ہے، فلسطین میں دعوت دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام مصر کے اندر ایک گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں کرائے کا کمرہ ہے، یہاں سے یہ بازار میں کبھی کبھی جاتا ہے، وہاں سے گندم لاتا ہے۔ تاریخ اسلام پڑھنے والوں کو پورا پتا ہے، یہ جاتا ہے، یہ اس گھر والے کو بولتا ہے ہمیں آٹا لا کے دے دو، یہ آٹا لاتا ہے، چلتا رہا یہ سلسلہ 1 مہینے تک لگ بھگ۔ اس کی کوئی ڈیٹ مقرر نہیں ہے، البتہ اندازے کے مطابق کرائم جو بتاتے ہیں یہ 1 مہینے کا وقت گزر گیا تھا۔ اب یہ گھر والا مالک ایک دن اس سارا کو دیکھ لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس اہلیہ اس سارا کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کا یہ تھا کہ جو اس مصر کے اندر سب سے حسین عورت ہوگی، سب سے حسین لڑکی ہوگی، وہ بادشاہ کی بیوی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اعلان تھا۔ یہ گاؤں کا یہ انسان جو ابراہیم علیہ السلام کو آٹا پہنچا کے دیتا تھا، یہ شکایت لے کر گیا، اس نے ایک حسین، ایک خوبصورت، ایک مومن عورت کو دیکھا، سارا کو دیکھا، یہ فوراً چلا گیا اس وقت کے بادشاہ کے پاس، کہا اے عزیز میں اے مصر کے بادشاہ، ہماری سلطنت میں ایک ایسی عورت ہے جس کے برابر خوبصورت اس مصر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، وہ نبی کی بیوی ہو، وہ آپ کی بیوی ہونی چاہیے۔ کہا کون ہے بلاؤ؟ یہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہتھکڑی ڈال کے بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے، وہاں پر اس کی بیوی سارا کو بھی بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ دونوں جب اندر آئے، بادشاہ نے کہا یہ سارا پہلے ابراہیم کو اندر بلایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے، میں نے ایک بار اس کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی، یہ کہا یہ میری بہن ہے۔ وہ بہن اس لیے بتایا کیونکہ اگر یہ وقت کے بادشاہ کو کہتا، یہ دائیوں کے لیے بھی ایک حکمت عملی کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کہتا کہ یہ میری بیوی ہے تو بادشاہ اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ بیوی اور بہن کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ الگ اس لیے ہوتا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کے بتایا، ایک تو یہ اسلامی بہن تھی، دوسرا یہ اگر میں اس کو کہوں گا یہ میری بہن ہے تو وقت کا بادشاہ کہے گا کہ میں اس سے نکاح کروں گا تو کوئی بات نہیں، اگر میں کہوں گا یہ میری بیوی ہے یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، کہا بیان دے کے آئے بادشاہ کے پاس، سارا سے کہا کہ میں نے اندر بولا ہے آپ میری بہن ہو، کوئی بات نہیں، جب آپ کو بھی پوچھے گا تو آپ بھی بتا دینا۔ یہ اندر گئی، جو ہی اس دم وقت اس بر وقت بادشاہ نے اس کے بازو کو باندھا اور اس کے کپڑے اتارنے کو کہا، یہ وقت کا بدترین بادشاہ اس کے سر بدکاری کرنا چاہتا، ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ ایسے ہی رہ جاتا، آنکھ کچھ نہیں بول پاتا، کچھ نہیں کرتا، اور آرزو کی جب پہلی دفعہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ایسی شد ہو گیا، فالج ہو گئی اس بد وقت کو، کہا اے سارا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، کہا پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، الہ العالمین اس بد وقت کو ٹھیک کر دے، اس انسان کو ٹھیک کر دے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پچھلی حالت بھول جاتا ہے، دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو فالج ہو جاتی ہے، پھر یہ شد ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی بندی اللہ سے دعا کر کہ یہ پہلے بھی بولا تو نہیں، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، پھر کر رہا ہے، نہیں اب تو پکا آپ نہیں کچھ کرو، یہ دعا کرتی ہے پھر اس اللہ کے ظالم کو، اے اللہ اس ظالم کو ٹھیک کر دے، اللہ رب العالمین اس کو پھر ٹھیک کر دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے، اب اس کی دعا، اب دعا 1-2 مرتبہ تو ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب تو پاؤں میں پڑ جاتا ہے،
گڑگڑاتا ہے، ابراہیم کو اندر بلایا گیا، اے اللہ سے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ دعا کی گئی اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس بار اس نے اپنے وعدے کے ساتھ وفا کی، اب کچھ نہیں کیا، لیکن کہا میں نے تو ایسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا اللہ کا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اب تجھے میں بادشاہ کے دربار سے ایک تحفہ دیتا ہوں۔ بتاؤ وہ تحفہ کیا ملا؟ یہاں سے تحفہ دیا ایک حسین اور ایک خوبصورت عورت، حضرت حاجرہ علیہ السلام، جن کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ یہ کہتا ہے جاؤ اس اللہ کی بندی اس سارا کی مدد کے لیے، اس کی نوکری کے لیے میں آپ کو یہاں سے ایک عورت دیتا ہوں، ایک خوبصورت لوڈی دیتا ہوں جس کا نام حاجرہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہیں پر آزمائش نے نہیں چھوڑا، یہ چلے جاتے ہیں، چلتے چلتے کچھ وقت کے اندر اللہ رب العالمین ان دونوں میں سے ایک کو اولاد عطا کرتا ہے، حاجرہ اور سارہ میں سے ایک ہی کو اولاد عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فی الحال اس وقت حضرت حاجرہ کے بدن سے ایک بچے کو جنم دلوایا، اللہ رب العالمین نے ایک بچے کو پیدا فرمایا، وہ بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام۔ آزمائش نے یہاں پہ نہیں چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں کے اندر جھگڑا اور اختلاف ہو گیا۔ سارہ کہتی ہے یا تو تیرے ساتھ حاجرہ رہے گی یا میں رہوں گی، کیونکہ مجھے تو ہو گئے 20 سال 30 سال شادی کو، میرا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا، اس حاجرہ کو پھر بچہ ہو گیا، حسد ایک دوسرے پہ آ گیا، رشک ایک دوسرے پہ آ گیا، کہا نہیں تو آپ کے ساتھ حاجرہ نہیں تو میں۔ ابراہیم علیہ السلام اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا، فیصلہ آیا کہ اس حاجرہ کو اس بچے کے ساتھ ہی نکال دو اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے سارہ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ حاجرہ کا قصہ جو ہے مکہ کی طرف چلے گئے، اپنے بچے کو لے کے گئی، وہاں پر اس بیاباں میں، اس صحرا میں، اس ریگستان کے اندر اللہ کے نبی اس ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی حاجرہ کو اور اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ زیادہ دور اور ششمن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے کو مختصر تحریر کیا ہے الرحیق المختوم کے اندر بھی، صفی الرحمن مبارک فوری صاحب نے بھی۔ وہاں پر جب یہ اپنے بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں، وہاں پر یہ سارہ کے ساتھ دوسرے ملک میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، جب ایک انسان کا نکاح ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچہ ہو جائے۔ آپ دیکھو کتنی آزمائشوں نے اس انسان کو گھیرا تھا، ساری کائنات کے اندر توحید کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، یہ مشرکوں کا گہوارہ بن چکی تھی یہ دنیا لوگوں۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ایسے دور میں پیدا فرمایا تھا، ان آزمائشوں سے نکالا، تبھی بولا اللہ رب العالمین نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ چلے جاتے ہیں، اس بچے کو یہاں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچے کا پیار کوئی اندازہ ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ملتا بچے کے پیار کے بارے میں۔ ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں نے پہلے بھی بیان کیا، آج ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اگر یہ مر جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح نکالتا ہے، روح نکالنے کے بعد یہ موت کا فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں اس فرشتے کو کہتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ کے لایا؟ یا اللہ کہتا ہے فرشتے کو، اس فرشتے کو جو اس بچے کی روح نکالتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ ملک موت، یہ موت کا فرشتہ کہتا ہے ہاں میں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ کے لایا۔ اس کا مطلب یہ ملک موت کو بھی پتا ہے جس کی میں سانس نکال رہا ہوں اس کی والدین کے پاس کتنی اہمیت ہے۔ جن لوگوں کی اولاد ہے وہ اس پیار کے اور اس رشتے
اور اگر کوئی کہہ دے آپ سے کہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ دو، میں ساری دنیا کی بادشاہ دوں گا، کوئی نہیں چھوڑے گا۔ بچہ دے دو، ساری دنیا دے دوں گا، نہیں ماننے والا۔ لیکن یہاں پر اللہ کا حکم ہے، ابراہیم بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، بڑھاپے میں جو بچہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ چھوڑ دیا گیا، مکہ کے اندر چھوڑ دیا گیا اس بچے کو بھی، اور اس حاجرہ کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ وقت آتا ہے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد یہاں یہ آزمائشوں میں پیچھا نہیں چھوڑا لوگوں، وہاں بچے کا درد ستا رہا ہے، محبت آتی ہے، یاد آ رہی ہے میں تو بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں جہاں کوئی انسان ہی نہیں رہتا، جہاں کسی انسانیت کا نام ہی نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہے یہ اللہ کا نبی اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ آتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، کبھی کبھی ملنے کا آتا ہے، جلدی آ جاتے ہیں، دیکھ کے آ جاتے ہیں، پیار کرتے آتے ہیں اپنے بچے سے واپس آ جاتے ہیں۔ بڑھاپے کا سہارا ہے، توحید کو پھیلانے کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ اللہ نے آزمائش کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب یہ بچہ جو تم نے وہاں چھوڑ دیا ہے بچپن میں، اب یہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، اب اس کو ذبح کر دے۔ لوگوں ذرا تصور کرو، ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے دماغوں میں یہ خیال لاؤ، یہ تصور لاؤ، یہ کیسا منظر رہا ہوگا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، افعل، تو کر جو تجھے تیرے اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ آپ کو پتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اب یہ بڑا بچہ بن گیا ہے، عمر پتہ نہیں کتنی ہوگی، تو میرے حساب سے جیسے قرآن کے اندر جو اشارات ملتے ہیں وہ میرے خیال میں 8-10 سال کے آس پاس رہا ہوگا۔ ایسا بچہ اب اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ چل پڑے، یہ نہیں کہ کل کریں گے، یہ نہیں کہ پرسوں کریں گے، چلو اب تو قربان کر لیتے ہیں۔ چلے گئے مکہ کے اندر ہی مینا کے مقام پر اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، ایسی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں جو انسانیت کی تاریخ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے بچے کو میرے چھوڑ دے، پھر وہ وہیں زندہ رہنے دے، لیکن اس کے بعد جا کر اس کو ذبح کر دے، قربان کر دے۔ یہ اللہ کا بندہ اس فرمان کو بغیر چوٹ چرا کے، جیسے وہاں پر آگ میں ڈالنے وقت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ذرا بھی ڈگمگائے نہیں تھے، ویسے یہاں بھی ڈگمگائے نہیں، چلے گئے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ ارے لوگوں، یہ ہمارے اسلام جو آپ لوگوں کو ایک دولت ملی ہے، یہ ایسی فضول بھی نہیں مل چکی ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، کبھی نبیوں کی قربانیاں ہیں، کبھی رسولوں کی قربانیاں ہیں، کبھی صحابہ کی قربانیاں ہیں، کبھی مردوں کی قربانیاں، کبھی عورتوں کی قربانیاں، سلف صالحین کی قربانیاں، محدثین اور مفسرین کی قربانیاں، علماء کرام کی قربانیاں، لوگوں مسلمان جوانوں کی قربانیاں، جہاں جس سٹیج پہ جہاں پر آپ کو ایک بند لفافے کے اندر آسانی کے ساتھ ہی اسلام کا تحفہ پہنچا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، بڑی قربانی ہے۔ یہ اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام، یہ خلیل اللہ، اس اپنے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں نے بولا وہ تو میرے علم کے مطابق صحیح تو نہیں ہے کہ وہ اس کو جب نیچے باندھ دیا چھری چلا رہی تھی، چل نہیں رہی تھی، میرے خیال میں یہ تو نہیں ہوا، لیکن سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو ہی لٹایا یہ پورا یقین تھا کہ مجھے ذبح کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ بہانہ بعد میں معاف کر دے گا۔ چھری تیار، بیٹا تیار، باپ بھی تیار، قربانی بھی تیار۔ اللہ رب العالمین کو اتنی ادا پسند آ گئی، اتنی پیاری لگی یہ ادا
جب اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے ذبیحہ کو اس کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا تو ذبح کر دیا. یہی تاریخ تھی, یہی جو ہے آزمائش کا دور تھا جن کی تکمیل پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 تحفے عطا کیے. نمبر 1 تحفہ عطا کر دیا, قیامت تک آنے والے ہر انسان, جو انسان مومن اپنے آپ کو کہے گا اس کے لیے ضروری ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ مانے ابراہیم علیہ السلام. نمبر 1 تحفہ. نمبر 2 تحفہ قیامت تک وہ آنے والے ہر انسان پر جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کا حکم ہو گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم. اگر آپ نے اسوہ حسنہ مانا, دوسرا تحفہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے, ذرا آپ آگے میری جگہ پیچھے مت چھوڑ, پیچھے آنے والے انسانی کی جگہ ہے, دوسرا رکھیے آپ بیچ میں جگہ نہیں کھانے والی جگہ. نبی اکرم دوسری چیز جو تحفے میں ملی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کو قیامت تک برقرار رکھی, اتباع بھی برقرار رکھی, اسوہ حسنہ بھی قیامت تک برقرار. تیسری چیز جو تحفہ ملا یہ کلمات, یہ آزمائشیں پوری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام, تیسرا تحفہ تیرے لیے یہ ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو امام بنا دیا. لوگوں یہ تاریخ ہے, اس ابراہیم علیہ السلام عید الاضحیٰ, ایام التشریق, ذی الحجہ کے 10 دن, تو ان ایام التشریق کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں, آج بھی عید کا دن ہے, آج بھی قربانی کا دن ہے. لوگوں اسلام کے اندر قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں. میں نے قربانی کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو اس لیے کی کیونکہ 10 ذی الحجہ یوم النحر, اس کے بعد ایام التشریق 3, 11, 12 اور 13, آج 12 ذی الحجہ, آج بھی قربانی انسان کر سکتا ہے. اور کل 13 ذی الحجہ, کل 13 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز سے پہلے تک, سورج غروب ہونے سے پہلے تک انسان جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی کر سکتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, ابراہیم علیہ السلام کے لیے احسان, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے جو کائنات کو ایک مثال پیش کی, اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے یہ سنت برقرار رکھی, ایک جانور کی شکل میں, ایک دمبے کی شکل میں. 3 جو بہیمۃ الانام میں سے ہے, بکری ہے, بھیڑ ہے, اونٹ ہے یا بڑا جانور ہے, ان جانوروں کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر رہنے والی انسانیت کے لیے سنت قرار دیا. بہت سارے علماء کا, محدثین کا میں نے پڑھا اور میرے علم کے مطابق جو یہ قربانی ہے بعض نے اس کو واجب قرار دیا اور بعض نے سنت, اور میرے علم کے مطابق یہ سنت موقعہ ہے. جس شخص کو قربانی کی استطاعت ہو وہ ایام التشریق میں بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے. جس شخص کو استطاعت نہیں ہو وہ بھی شراکت کے ساتھ آج دن اور کل دن اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر سکتا ہے. جو اشتراکیت کے اندر جو اہم چیز ہے میں بتاؤں, اس کے ساتھ اتنا بڑا ٹائم ہو گیا, اس کے لیے یہ ہے اگر کوئی بڑا جانور ہے اس کے اندر جو صحیح ترین جو تخریج آئی ہے اس میں یہ میں نے جو پڑھا ہے کہ 7 گھر ایک بڑے جانور کے لیے شامل ہو سکتے ہیں, اور اس 7 گھروں کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی طرف سے وہ قربانی مانی جائے گی. اگر گھر کا ایک فرد آئے گا 7 گھروں میں, وہ فرد 7 گھر شامل ہو کے ایک قربانی اللہ کی راہ میں کر سکتے ہیں. ایسے اگر کوئی چھوٹا جانور ہو ایام التشریق میں ذبح کیا جائے, اس کے لیے بھی یہ ہے اگر ایک گھر
ایک گھر میں 10 آدمی، 5 آدمی، 2 آدمی، 1 آدمی، جتنے بھی اس کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے، وہ بھی ایک جانور قربان کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو قربانی پر ابھارنا چاہیے، قربانی ہم سب کو کرنی چاہیے، استطاعت کے مطابق بھی، استطاعت ہونے کے بعد بھی ہم لوگ جو ہے اس سنت سے ذرا جو ہے جی چراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب ایک انسان قربانی کرتا ہے، یہ تقوی پیش کرتا ہے، تقوی آتا ہے اس سے اللہ رب العالمین کا خوف آتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے ایک سنت کی اتباع ہو جاتی ہے، غریب اور مساکین کو کھانا مل جاتا ہے، ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا جاتا ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر ایک جو ہے آپسی تال میل بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور قربانی کے مقصد، جب ایک انسان قربانی کرتا ہے، جب وہ اپنے ہمسایوں کو وہ قربانی کا گوشت پہنچاتا ہے، پیار محبت سے یا انہیں کو بلاتا ہے، اس سے آپس کے اندر تفرقات، آپس کے اندر کی دشمنی جو ہے ختم ہوتی ہے، رشتہ داریاں قریب ہوتی ہے، کیونکہ اس قربانی کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے ملن ساری، آپسی تنافرت اور منافرت کو ختم کرنا۔ اس قربانی کے اندر ایک محبت کا پیغام ہے، ایک ایثار اور ایک قربانی کا پیغام ہے، کبھی کبھی اپنے جھگڑے کو چھوڑنے کا پیغام ہے، کبھی کبھی اپنے خواہش